أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شخصیت کو نکھارنے، سنوارنے اور بنانے کے حوالے سے بہترین تعلیمات آپ نے امت کے حوالے فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی جنت بنانے، رضائے الہی کا مستحق بننے، اپنے وجود کو اوروں کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے زندگی جیسی ایک عظیم دولت سے مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں
ان میں سب سے عظیم مخلوق اللہ کی انسانی مخلوق ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانی مخلوق کے حوالے سے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کا احترام کیا۔ احترام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو عزت بخشی ہے، اور ہم سب کا تعلق فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ دین اسلام سے ہے۔ تو لہٰذا دوستو، اس موقع پر میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو آئے دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس پر توجہ دیں۔ اپنی شخصیت کو بنانا، اپنی شخصیت کو نکھارنا، تعمیر شخصیت پر ہر مسلمان توجہ دینا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام اور اسلامی تعلیمات کو لے کر، مسلمانوں کی نجی زندگی کو لے کر اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کو بہتر بنانے پر توجہ دے، اپنی شخصیت کو کھنگالنے، نکھارنے اور سنوارنے پر ہر انسان کی فکر اور اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہماری شخصیت کی جو تعمیر ہے اور ہماری شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات پہ توجہ دے، اپنی ذات پہ توجہ دے، اور جب ذات پر توجہ دے گا تو سامنے کمزوریاں واضح ہوں گی اور اچھائیاں کھل کر آئیں گی۔ اچھائیوں پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اسی طرح سے اگر خامیاں، کوتاہیاں، اگر سیاہ کاریاں نظر آتی ہیں، انصاف کے ساتھ ان سیاہ کاریوں کو اپنائیں اور اللہ کے حضور ان سے بچنے کا وعدہ کریں، اور آئندہ زندگی ان خامیوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر خیر اور شر، یہ دونوں جذبات اللہ نے رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہر انسان میں خیر کے جذبات بھی ہیں اور شر کے جذبات بھی ہیں۔ اگر انسان نے خیر کے جذبات کو پہچانا اور انہیں پروان چڑھایا، یہی وہ بندہ ہے جو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے اور نکھارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس نے اپنی ذات کو پہچانا نہیں، صرف اوروں کے گریبان میں جھانکا اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا، یہ دنیا کا اصول ہے اور اللہ کی یہ سنت ہے جو اس نے اس کائنات میں ودیت کر دی ہے۔ جس نے اپنی ذات کو نظر انداز کیا، مستقبل میں لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی شخصیت باعث منفعت نہیں ہوتی اور باعث رحمت نہیں ہوتی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو کھنگالا، جس نے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی، مستقبل میں وہ لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس دھرتی پر اس کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، ہمیں خود احتسابی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، محاسبے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ ہماری خامیاں ہمارے سامنے تنہائی میں واضح کرے، اسے قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھیے، بلکہ اللہ نے قرآن میں دعوت دی وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی ذات پہ غور کرو، اپنی ذات پہ غور کرو، تم خالق تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو راضی کر دو گے، اور تمہیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوگا، اور تمہاری کوتاہیاں تمہارے سامنے کھل کر آئیں گی جب تم نے اپنے گریبان میں جھانکا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو لہٰذا یہ میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود احتسابی پر توجہ دیں، اپنی ذات پر ہم توجہ دیں، تو یقیناً بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی، اور خامیوں کو دور کرنا اور خوبیوں کو پروان چڑھانا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوستو،
اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی تعمیر شخصیت کو بنانے، نکھارنے اور اسے پروان چڑھانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مایوسی ہے دوستو۔ بہت سارے اللہ کے بندے ابتدا میں کچھ کوشش کرتے ہیں، بعد میں مایوس ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اصلاح کی بات ہو یا دنیاوی حوالے سے آگے بڑھنے کی بات ہو یا اپنی زندگی کو دین سے جوڑنے کی بات ہو۔ ابتدا میں کچھ کوشش کرتے ہیں اور بعد میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، تعمیر شخصیت میں بہت بڑی رکاوٹ یہ مایوسی ہے۔ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمارے اندر، سیلف کانفیڈنس جسے عربی زبان میں الثقۃ بالنفس کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی صلاحیت اللہ نے ہم انسانوں میں رکھی ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اس سوشل میڈیا کی گہرائی تک اگر کسی نے رسائی حاصل کی تو ہم انسانوں کی عقلوں نے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا ہے، ہم انسانوں کی عقلوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ ہم ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ یہ اسلام کی وہ بنیادی تعلیم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو ہے آپ نے یہ تعلیم دی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، مکے کی 13 سالہ زندگی، اور اس زندگی کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھیے گا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہ ہوئے۔ حالات نظر نہیں آ رہے تھے، روشن صبح نظر نہیں آ رہی تھی، روشن فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دین پر، اللہ پر اتنا مضبوط ایمان تھا۔ اگر آج مشکل گھڑی ہے، یہ مشکل گھڑی ضرور دور ہوگی اور میرے اور آپ کی زندگی میں ایک ایسی صبح نمودار ہوگی جو صبح کے روشن ہوگی، جو صبح کے تابناک ہوگی۔ بس ضرورت ہے جہد مسلسل کی، ضرورت ہے مسلسل آگے بڑھنے کی، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں، نوجوان ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی معمولی رکاوٹ آتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، پس ہمت ہو جاتے ہیں اور علم کی راہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، راہ علم پر باقی رہو۔ میں خاص کر اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں۔ اس راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ یاد رکھنا، جنہوں نے محنت کی اور اپنے آپ کو ہمیشہ سنبھالنے کی کوشش کی، یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو کچھ دینے کا ہنر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور جو جلد مایوس ہو جائے، یہ زوال پذیر قوم کی پہچان ہے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کانفیڈنس کے لگام کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کا یہ سفر طے کرتی ہے۔ یہی کامیاب قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ تجارت کی بات کریں، کتنے اللہ کے بندے ہیں، اللہ تجارت اور کاروبار کے مسائل کو حل فرمائے، آسان فرمائے، اس کے مشاکل کو اللہ دور فرمائے۔ لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا کتنے اللہ کے بندے ہیں جو تجارت کے میدان میں آگے تھے، لیکن کچھ ایسے معاملات آئے جس کی وجہ سے وہ پست ہمت ہو گئے، اب آگے بڑھنے کا ہنر ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، حلال طریقے سے اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا چمکا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو نکھار سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے، ہمیشہ اسی واقعے کو لے کر کتنے نوجوان دیکھیے گا آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی تم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے۔ اسلام ہمیں امید دلاتا ہے، امید کی دنیا میں ہمیں لے جاتا ہے۔ ایک مایوس انسان کو اگر اسلامی تعلیمات گھول گھول کر پلائی جائیں، لڑکھڑاتے قدم میں ایک مضبوطی آئے گی، آگے بڑھنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مایوس مت ہو جائیے، اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے گا۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر جو صلاحیت جو سوئی ہوئی ہے اسے آپ بیدار کیجئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ دنیا کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، جس نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا اس کا اس دھرتی پر کوئی وجود نہ رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہم نے بیکار پیدا نہیں کی، اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق تو ہم اور آپ ہیں، اللہ کیسے ہم کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے دوستو ہمت کیجئے گا اور آگے بڑھیے گا، اور میں خاص کر طلبہ اور طالبات سے کہوں گا، اور میں نوجوان طبقے سے میں کہوں گا، اپنی زندگی سے اس جملے کو آپ ڈیلیٹ کیجئے گا۔ بہت سارے طلبہ کہتے ہیں I can't do، میں یہ معاملہ کر نہیں سکتا، بلکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے I can do، میں ہر معاملہ کر سکتا ہوں، آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہ ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے گا، اس کے بعد دیکھیے گا زندگی کے ہر میدان میں ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، علامہ اقبال نے کتنی بہترین بات فرمائی، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں باذن اللہ تیرے دور کا آغاز ہے۔ بس امت مسلمہ کو چاہیے وہ اپنے آپ کو پہچانے، مرعوب نہ ہو جائیں، مرعوب نہ ہو جائیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اوروں کو دیکھتے ہیں اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اپنے اندر ایسی ہمت پیدا کیجئے گا کہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، مرعوبیت، یہ یقیناً یاد رکھیے گا، یہ جو قوم زوال ہوتی ہے اس کی جو ہے یہ پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ شخصیت کو بنانے اور نکھارنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی تعاون ہونا چاہیے۔ ایسے افراد ہمارے گھروں میں ہوں، ایسے افراد ہمارے اسکول اور کالجز میں ہوں، ایسے افراد ہماری بزنس اور تجارت کی جو ہے دنیا میں ہوں، جو ہمیں موٹیویٹ کرائیں، جو ہمیں آگے بڑھائیں، ہمارے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دینے کا سامان فراہم کریں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں دوستو، ایک بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پست ہمت کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ موٹیویٹ کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یاد رکھیے آپ، موٹیویٹ کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو آپ نے کیسے ان کا موٹیویٹ کیا، دیکھیے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آل داؤد کو اللہ نے جو زبور پڑھنے کی جو ہنر کی صلاحیت اور ہنر جو اللہ نے عطا کی، جو آواز عطا کی، پیاری آواز، اے ابو موسیٰ اللہ نے وہ آواز تمہیں عطا کی ہے۔ اور یہ ابو المنذر رضی اللہ عنہ ہیں، جب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیہنیک العلم یا ابو المنذر، اے ابو المنذر یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ اور اللہ کے نبی نے 4 صحابہ کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا، خذوا القرآن من 4، ان 4 صحابہ سے تم قرآن سیکھو اور قرآن کا علم حاصل کرو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، یہ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ تو صحابہ کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، قرآن کے سلسلے میں آگے بڑھنے کا ہنر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قرآن جیسے نازل ہوتا ہے اگر تم ویسا پڑھنا چاہتے ہو ابن مسعود کو سنو، ابن مسعود کو سنو، اللہ اکبر، ابن مسعود کی تلاوت ایسی رضی اللہ عنہ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے یہ قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، جو کالے کلوٹے صحابی تھے، جن کی معاشرے میں کوئی قدر و منزلت نہ تھی، بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، جب اللہ کے نبی نے اس صحابی کا سودا کیا لوگوں کے سامنے، کون مجھ سے اس غلام کو خریدے گا، تو ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی اگر تم بیچو گے تو تم گھاٹے میں رہو گے، کیونکہ لوگوں کے پاس میری کوئی ویلیو نہیں، لوگوں کے پاس میری کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کی آپ نے کیسے دل جوئی فرمائی، دیکھیے آپ، یہ ہوتا ہے موٹیویٹ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے اس صحابی سے، لیکن عند اللہ انت غال، اللہ کے نبی نے ظاہر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہاری لوگوں کے پاس ویلیو ہو کے یا نہ ہو، اللہ کے پاس تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے۔ یاد رکھیں دوستو، آگے بڑھنے والے بھوکے ہوتے ہیں ہمارے موٹیویٹ کے الفاظ کے،
انہیں جو ہے ڈی موٹیویٹ مت کیجئے گا، انہیں ڈیگریڈ مت کیجئے گا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد کو اپنے دل سے نکالیے گا، حسد کو اپنے دل سے نکالیے گا، کینہ کپٹ کو اپنے دل سے نکالیے گا، اپنے دل کو پاک و صاف کیجئے گا۔ اپنے بھائی کی ترقی میں آپ اپنی ترقی محسوس کریں گے، اپنی بھائی کی خوشی میں آپ اپنی خوشی محسوس کریں گے، ورنہ ایسا ہوگا بھائی ترقی کرتے ہوئے آپ کا دل بے چین ہوگا، اور جب اس کی ناکامی کی خبر سنیں گے آپ کے دل کو قرار ملے گا۔ یاد رکھیں واللہ یہ مسلمان کی پہچان ہو نہیں سکتی۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ افریقہ کا رہنے والا ایک مسلمان اگر تڑپتا ہے بلکتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان کو چاہیے وہ اپنے اندر اس تڑپ کو محسوس کرے۔ اگر افریقہ کا رہنے والا مسلمان اگر ترقی کرتا ہے اس ترقی کو اپنی ترقی سمجھیں، یہ ہماری جو ہے پہچان ہے دوستو۔ اسی لیے اللہ کی خاطر آگے بڑھنے والوں کے حوصلوں کو پست ہمت مت کیجیے گا، انہیں آگے بڑھائیے گا۔ ہمارا یہ نوجوان طبقہ یہ قوم کا بہترین سرمایہ ہے۔ آج بڑوں نے نظر انداز کر دیا اس قوم کو، ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کیا، ہمیشہ ڈیگریڈ کیا، اپنے الفاظ کے تانے انہیں دیے۔ آج نوجوان سے پوچھئے گا وہ پست ہمت میں چلے گئے، وہ ہمیشہ ناکامی کی دنیا میں وہ چلے گئے۔ یاد رکھیں دوستو، سامنے والے میں اگر آپ کو 5 برائیاں نظر آتی ہیں اس کی ایک اچھائی پر نظر رکھیے، آپ اس کی ایک اچھائی کی ایسی تعریف کیجئے اللہ کی قسم وہ 5 برائیوں سے توبہ کرے گا۔ ورنہ ہماری نظر کیا ہوتی ہے، ہم اس برائی کو لے کر ایسا کوستے ہیں اور ایسے تانے دیتے ہیں، وہ بندہ ہمت ہی نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو صاحب شر بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو برائی کی دنیا میں جو ہے وہ ملوث کر لیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی جو ہے پہچانیں اور آس پاس کے ماحول میں ایک مثبت ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک مثبت ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اللہ اکبر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ عظیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، عظیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی، جو حوصلے بلند ہوں نشیب کیا فراز کیا۔ تو لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں ہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی وہ آیت بار بار اپنے سامنے رکھیے گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ تو لہٰذا دوستو، دینی اور دنیاوی دونوں بنیادوں پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی شان اور اپنی پہچان امت کے سامنے باور کرانا ہے۔ دونوں بنیادوں پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دینی بنیادوں پر اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، مثلا نماز کو لے کر، زکوٰۃ کو لے کر یا کوئی اور عبادت کو لے کر اگر میرے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، مایوس مت ہو جائیے، اپنے آپ کو بار بار کھنگالنے کی کوشش کیجئے گا، نفس کی بار بار تربیت کیجئے گا۔ اللہ کی قسم اب عابد بن جائیں گے، زاہد بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ اور اسی تجارت کی دنیا میں آپ پس ہمت مت ہو جائیے گا، ٹرائی اگین جیسے کہا جاتا ہے، بارہا کوشش کیجئے گا، ایک بار کیجئے، 2 بار کیجئے، 6 بار کیجئے، بار بار کیجئے گا۔ اگر ہماری کوششیں لگاتار ہوں گی نا، تجارت کی دنیا میں بھی ہم شہ سوار ہوں گے، کاروبار کا ہر مسئلہ حل ہوگا، اور زندگی کا کوئی پرابلم ایسا نہیں دوستو کہ ہم اس کو فیس کیے بغیر رہ جائیں۔ ہر پرابلم فیس کر سکتے ہیں اور ہر پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمت، یہ ایمان، یہ حوصلہ اللہ نے میرے اور آپ کے اندر پیدا کیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں اور ایسا ماحول قائم کریں۔ گھروں میں بھی میں خاص کر بڑوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو بار بار ہمت کے الفاظ کہیے گا۔ جیسے میں نے کہا
کہا نا یہ اصول اپنا لیجئے گا. 5 برائی نظر آتی ہے, ڈھونڈیے, ضرور آپ کو اچھائی نظر آئے گی. اچھائی کو لے کر خوب تعریف کیجئے گا, وہ خود بخود انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لے گا. اسے اپنی کمزوری کا بھی آگے احساس ہوگا. اور کسی کو آپ اپنی ذات سے پس ہمت مت کرائیے گا, اسے بار بار آگے بڑھانے والے الفاظ تسلی کے سامان فراہم کیجئے گا. اس کے بعد دیکھیے گا گھریلو نظام میں بدلاؤ کیسے آتا ہے, تعلیمی سسٹم کیسے بدلتا ہے, تجارتی دنیا میں کیسے کامیابی ملتی ہے, اور دینداری میں کیسے نکھار پیدا ہوتا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مایوس ہوئے بغیر ہمت کی کرن اور ہمت کے لگام کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو پست ہمت ہو چکا ہے, جو احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے, جو مایوس ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس طبقے کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشکلات کو اللہ دور فرمائے, ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. امن والی, سکون والی, چین و عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور جو طبیعت اور صحت کو لے کر مایوس ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں ایسا حوصلہ عطا فرمائے کہ جینے کا حوصلہ ان کے اندر آ جائے, آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرمائے. تجارت اور کاروبار کے مسائل کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کے فیوچر کو اللہ تعالیٰ سوار دے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی قابلیت پیدا فرمائے کہ پوری دنیا میں وہ اپنی ایک شان, اپنی ایک پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر پر باقی رکھے اور خیر ہی پر اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی غزہ. اللہم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العظیم یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.